بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ نیک لوگ مسجد میں بیٹھے ذکر الہی میں مشغول تھے کہ وہاں ملک کا شہزادہ آ گیا۔ وہ شہزادہ اس وقت نشے میں دھت تھا۔ اس نے آتے ہی ان نیک لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب وہ شہزادہ وہاں سے چلا گیا تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے مرشد سے کہا، آپ اس کے حق میں بد دعا کریں۔ اس نے جس طرح ہماری اور اللہ عز و جل کے گھر کی توہین کی ہے، اللہ جانے اور کتنے لوگوں کو یوں ہی تنگ کرتا ہوگا۔ مرشد نے جب مرید کی بات سنی تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، الہی یہ شہزادہ بہت اچھا ہے، اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھنا۔ مرشد کی دعا سن کر مرید حیران ہو گیا اور اس نے مرشد سے کہا، حضرت یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ایک فاسق و فاجر کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ مرشد نے جواباً فرمایا کہ تم خاموش رہو، تم وہ نہیں جانتے جس کا علم مجھے ہے۔ کچھ دنوں بعد مرشد کو یہی کہی ہوئی باتیں اس شہزادے کے کانوں میں گئیں۔ اس نے اسی وقت شراب نوشی اور دیگر تمام برائیوں سے توبہ کر لی اور اپنے ایک خاص قاصد کے ذریعے اس مرشد کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ ان مرشد نے اس شہزادے کی دعوت قبول کر لی اور شہزادے کو زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس سے قبل کہ وہ جو زندگی گزار رہا تھا وہ اسے ہلاکت میں مبتلا کرنے والی تھی۔ شہزادے نے ان کی نصیحت کو قبول کیا اور اپنے تمام آلات موسیقی اور شراب کی جام توڑوا دیے اور نیک لوگوں کی صحبت و طریقہ اختیار کر لیا۔ اب اس کا تمام وقت عبادت الہی میں بسر ہوتا تھا اور اس کا اپنی گزشتہ زندگی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ اپنے باپ کی نصیحت کو بھی قبول نہ کرتا تھا اور اب وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ اس حکایت میں شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر متاثر کرنا ہو تو اپنے اخلاق کے ذریعے متاثر کرو، اور ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین اخلاق کا نمونہ ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دو بلکہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو۔ بے شک اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کی طاقت سے پھیلا ہے۔